میرا سامان میرے ایک بیگ میں ڈالا اور بیگ پکڑ کے مجھے کہا کہ تم یہاں سے جناب نگر سے نکل جاؤ، اب یہاں داخل نہیں ہونا ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ ان کی 2 ڈالے، 2 موٹر سائیکلیں اور بے شمار بندے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لیس ہو کے وہ میرے پیچھے آ گئے، مجھے گھیرا ڈال لیا، گھیرا ڈال کے اچھی طرح مارا۔ یہ بات واضح ہے کہ اب یہ مجھے صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے، اس دنیا میں، اس زندگی میں جینے کے لیے اپنی تلخ حقائق کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ Seeking peace, freedom and ability to practice his new religion, newly converted, Muhammad Zubair is now taking shelter somewhere in Lahore these days. He is being persecuted by the community whose so-called slogan is love for all, hatred for none. Let's find out what are the factors behind his persecution. میرا نام زبیر ہے، تقریباً 35 سال میرے لاہور میں گزرے۔ اس کے بعد میں چلا گیا جناب نگر۔ میں پہلے سے ہی قادیانی تھا، پھر جناب نگر میں 3 سال رہا ہوں، شادی میری وہیں ہو گئی تھی، 3 سال میری شادی رہی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جس وقت، اس کے بعد پھر یہ سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے، جماعت والوں نے یہ میرے ساتھ مہربانی کی کہ میرا سامان میرے ایک بیگ میں ڈالا اور بیگ پکڑ کے مجھے کہا کہ تم یہاں سے جناب نگر سے نکل جاؤ، اب یہاں داخل نہیں ہونا ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ وہ مجھے بیگ پکڑا کے تو مجھے وہاں سے نکال دیا۔ Muhammad Zubair had to face the worst situation after accepting Islam, which mainly includes filing of false cases against him and physical torture among other such inhuman tactics. میں جس وقت اسلام قبول کیا ہے میں نے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرے اوپر مقدمہ درج کروا دیا گیا تھا، اور اس میں مجھے 2.5 سال جیل میں رہنا پڑا۔ 2.5 سال اچھا، پھر دوبارہ ایک دفعہ نہیں، چلیں ایک دفعہ ہو گیا، چلیں دوسری دفعہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ مجھے مارا اچھی طرح سے۔ اور وہ مارا دیکھیں کس بات پہ مارا، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ اور یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ یہ جناب نگر کا واقعہ ہے۔ آپ یقین کیجیے کوئی بھی قصور نہیں، میں اپنے گھر گیا ہوں، گھر والوں نے مجھے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، میں دیوار کراس کر کے چلا گیا گھر میں، تھا تو میرا گھر ہی، اپنا گھر، میرا گھر تھا، اور میرے بچے وہاں ہیں، میری بیوی وہاں ہے، میرے گھر کا سامان وہاں پڑا، ظاہر ہے وہ میرے ہی ہے، میں نے ان سے ملنا تھا، میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کس نے اطلاع دی انہیں صدر عمومی کے دفتر میں۔ ان کی 2 ڈالے، 2 موٹر سائیکلیں اور بے شمار بندے ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لیس ہو کے وہ میرے پیچھے آ گئے، مجھے گھیرا ڈال لیا، گھیرا ڈال کے اچھی طرح مارا، مار پیٹ کر کے تھانے لے گئے۔ تھانے لے جا کے مجھے اسے کہنے لگے جی اس کے اوپر جو ہے پرچہ کٹو۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کے اوپر کس طرح پرچہ کٹوں، تم نے اس کو مارا دیکھو کتنا ہے، خون و خون ہوا پڑا ہے۔ وہ کسی نے، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اس پہ وہ پرچہ کٹوا دیا۔ کچھ دن مجھے وہاں حوالات پہ رکھا، میرے زخم ٹھیک ہوئے، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا۔ Now Muhammad Zubair is living under the constant fear of facing even more cruelty and oppression at the hands of Ahmadiyya Jamaat. آخر میرے مرنے سے ان کو فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے کہ اب یہ مجھے صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے، اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے جب تک میرے اندر طاقتیں تھیں، میں کچھ میری صحت تھی، جوانی تھی، اس وقت تک تو یہ کہہ سکتے۔ اب تو میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں میری حالت کیا ہے، کئی آپریشن میرے ہو چکے ہیں، بیمار میں رہتا ہوں، اب تو وہ بات ہی نہیں رہے گی میرے اندر۔ میرے سامنے جتنے بھی ابھی تک یہ سارے میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، جو مجھے مار پیٹ کی گئی ہے یا میرے اوپر مقدمات درج کروائے گئے ہیں یا میرے ساتھ اور اس طرح برے سلوک کیے گئے ہیں، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا یا میرے حقوق مجھے ادا نہیں کیے جا رہے، مجھے تو اس کی وجہ صرف بنیادی طور پہ جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، جماعت کو چھوڑا۔ During our discussion with Muhammad Zubair, it was revealed
that there are many other people like him who want to quit Ahmadiyya Jamaat to return to the fold of Islam, but they are unable to do so due to the fear of facing false cases along with losing their children, businesses and household. جو شخص اسلام قبول کرتا ہے قادیانی جماعت کو چھوڑ کر ان سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ میرے علم میں تو بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جن میں انہوں نے مار پیٹ بھی کی ہے اور انہیں جو ہے گھر بار سے بھی الگ کرنا پڑا ہے. اور ایسے اکثر لوگ وہاں ابھی بھی بیٹھے ہیں بیچارے جو ان سے جو ہیں پسند نہیں کرتے, لیکن وہ جماعت سے علیحدہ ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ فیملی بھی جائے گی اور پراپرٹی بھی اور ہمارے کاروبار بھی ایسیٹس وغیرہ ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے, جیسا کہ میرے ساتھ ہوئے اور دوستوں کے ساتھ بھی ہوئے. After accepting Islam, Muhammad Zubair has not only been banished from his house, but he has also been denied access to his children. اب آپ کو آپ کی بیٹی سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2-3 سال ہو گئے. 2-3 سال ہو گئے جی. تو اب آپ نے کوئی کوشش کی ان 2-3 سالوں میں؟ کوئی کوشش کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. میں نے جتنی کر سکتا تھا 1-2 دفعہ کوشش کی میں نے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں, میں جا کے ان سے بات کی, میں نے کہا یار میں اب صرف بات کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے بتاؤ کہ مجھے کیوں نہیں ملنے دے رہے. لیکن اس کے باوجود مجھے پولیس میں پکڑوا دیا گیا اور میرے پاس کیس بھی درج کروا دیا گیا. Having been ousted from his home, a Sikh Muhammad Zubair is forced to live in seclusion in his one-room house in Lahore. آپ کے لیے اکیلے زندگی گزارنا کیسا ہے؟ بالکل ایک قید تنہائی ہے, ایک نہایت اذیتناک تجربہ, ایک نہایت اذیتناک صورتحال. اس میں سروائیو کرنا میرے لیے انتہائی مشکل اور انتہائی تکلیف ہے. اس وقت میں باہر نکلتا ہوں تو امید میرے دل میں یہی ہوتی ہے کہ شاید کوئی مل جائے مجھے اپنا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں میرا اس وقت کوئی نہیں ہے, میں بالکل اکیلا ہوں. حقیقت یہ ہے لیکن دل اس کو قبول نہیں کر رہا. جس وقت آپ گھر آتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کے بچے اور آپ کی بیوی یا آپ کے اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو دیکھ کے ساری تھکاوٹ اور ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں. جبکہ میں جس وقت آتا ہوں تو میرے لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک اذیتناک قید میں جا رہا ہوں. میرے لیے مشکل ہوتا ہے اس دروازے کو کھولنا. خواہش ہوتی کہ میں کہیں باہر ہی رہ جاتا تو بہتر تھا. Human rights organizations, United Nations and several European countries are propagating that Ahmadiyya Jamaat as a minority is facing persecution in Pakistan. However, in reality, people like Muhammad Zubair, who are returning to the fold of Islam, are facing the worst vengeance from Ahmadiyya Jamaat. آج تک کبھی اقوام متحدہ میں ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسی رپورٹ پہنچی ہے کہ جی قادیانیوں نے نو مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کبھی بھی کہیں کسی ملک کی حکومت کو ہماری طرف سے یہ شکایت پہنچی؟ اس دنیا میں, اس زندگی میں جینے کے لیے اپنی تلخ حقائق کو قبول کرنا پڑتا ہے. اے دل کسی سے بھی شکوہ نہ کر, اب بلندی پہ اپنا ستارہ نہیں, غیر کا ذکر کیا غیر پھر غیر ہے, جو ہمارا تھا وہ بھی ہمارا نہیں.